اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 5 ہے اور یہاں پہ جو عنوان ہے درس کا یہ آپ کتاب کے اندر دیکھیں گے کہ صفات سلبیہ یعنی خالق کی پاکیزگی کی صفات سلبیہ کے متعلق گفتگو ہوگی تفصیل سے، اور یہ حصہ اول ہے۔ یہاں پہ درس کے شروع میں بطور مقدمہ کے ایک بحث ہم کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ خالق کی صفات اور غیر اللہ کی صفات میں کیا فرق ہے۔ یعنی گزشتہ ہم نے درس میں یہ کہا کہ خالق کی ذات عالم ہے، قدرت رکھنے والی ہے، تو انسان کے پاس بھی علم ہوتا ہے، انسان بھی مختلف کاموں کی قدرت رکھتا ہے، تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ بھی عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، کیا اس میں بنیادی فرق کہاں پہ ہے؟ کیا یہ دونوں صفات ایک جیسی ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ صفات ایک جیسی نہیں ہیں، دو اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق جو کتاب کے اندر لکھا گیا کہ ذات اور صفات کی وحدت، یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، عین ذات، یعنی ذات سے ہٹ کے کوئی اور صفت الگ سے اس کے اندر آئی ہو، یہ تصور باطل ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہم صفات کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ بندہ جی عالم ہے، وہ بندہ بڑا قدرت رکھنے والا ہے، بڑا اختیار رکھنے والا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب وہ بندہ تھا تو اس کے پاس علم نہیں تھا، پھر وہ بڑا ہوا، علم اس نے حاصل کیا تو اب وہ عالم بن گیا۔ ایک ٹائم تھا کہ اس بندے کے پاس یہ قدرت اور اختیار نہیں تھا، پھر وہ بڑا بنا، اس نے سیاست کے ذریعے سے یا کسی طریقے کے ذریعے سے وہ قدرت اور اختیار حاصل کیے، اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار آ گیا۔ یعنی انسانوں کی صفات میں ہم جو موصوف ہے، جس کی ہم صفت لگا رہے ہیں، موصوف کو ہم صفت کا الگ تصور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان اور ہے، عالم ہونا اور ہے۔ انسان عالم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کیا کہلاتا ہے؟ عالم کہلاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ذات اور صفت کا تصور الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا تصور باطل ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ علم کی صفت الگ سے اللہ کی ذات میں آئی اور تب وہ عالم بنا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے علم کی صفت انسان میں آئی تو تب وہ عالم بنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے وہ عالم ہے، جب تک رہے گی وہ عالم رہے گی۔ یہاں پہ اثراً انسانی ذہن اس کے فرق کو تصور تک نہیں کر سکتا کہ ہم یہ فرق تصور کریں کہ اللہ کی ذات ہو اور پھر اس کے پاس علم نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر جو صفات ہیں اس کی ذات سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ذات اور علم ایک ہی حقیقت ہیں، جب سے ذات ہے اسی وقت سے علم ہے۔ تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی زائد کا مطلب اضافی ہونا، یعنی اس کی ذات سے ہٹ کے صفات کو ہم تصور کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صفات اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا ٹائم کہ وہ ذات ہو اور وہ صفت اس کے پاس ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہے کہ ہمیں صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے درمیان کوئی جدائی کا تصور ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ صفات عین ذات ہیں اور صفات اور ذات کی ایک ہی حقیقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ سے حقیقت علم کوئی اللہ کے اندر آئی تو وہ عالم بن گیا، حقیقت قدرت اس کے اندر آئی تو وہ کیا ہے؟ قادر بن گیا، ایسا تصور باطل ہے۔ یہ ایک فرق کتاب کے اندر لکھا گیا۔ اور دوسرا فرق جو یہاں پہ موجود ہے کہ صفات کی غیر محدودیت، یعنی یہ عبارت ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح غیر محدود ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ مخلوق کا علم محدود اور ناقص ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت لا محدود ہے، جبکہ مخلوق کی قدرت محدود ہے اور وقت اور حالات کے تابع ہے۔ یعنی انسان بھی عالم ہے، انسان کے پاس بھی قدرت اور اختیار ہے، فرق کیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ ماضی کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، وہ مستقبل کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، وہ کوئی جس دنیا کی موجودہ چیزوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، علم کا بڑا دائرہ اس کا محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ تو انسان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو قدرت ہے وہ محدود ہے،
وہ کہے کہ میری قدرت چاند کے اوپر بھی ہے، سورج کے اوپر بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدرت تو دنیا کے پورے حصے کے اوپر نہیں ہے، اس کی قدرت تو اپنے اوپر نہیں ہے کہ اپنے دل کے اوپر وہ قدرت پیدا کر لے، اپنے معدے کے اوپر قدرت پیدا کر لے، اپنے ہاتھ کے اوپر قدرت اس طرح سے مکمل پیدا کر لے، اپنی دماغ اور عقل کے اوپر قدرت پیدا کر لے۔ انسان اپنی قدرت کو سوچے تو بڑا محدود ہے، وہ محتاج ہے اپنی قدرت کو پورا پریکٹیکل کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے بھی وہ لوگوں کا محتاج ہے۔ اسے بندے چاہیے جو اس کے آرڈر کے مطابق کام کریں، وہ محتاج ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کی قدرت کے اندر ہم یہ کہیں کہ اسے کسی کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، یا وہ اس کام کی قدرت نہیں رکھتا، یہ تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا دو فرق ہو گئے، یعنی پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عینی ذات ہیں۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹائم پہ ذات تھی اور علم نہیں تھا، ایک ٹائم پہ ذات تھی اور قدرت نہیں تھی، ایسا تصور ممکن نہیں ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کی ہم محدود کوئی حد بندی ہم نہیں کر سکتے کہ اتنا علم ہے اور اتنا علم نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اتنی قدرت اور اتنی قدرت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ انسان کے بارے میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ انسان خود محدود ہے، جب خود محدود ہے تو اس کی صفات بھی محدود ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم پھر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ یہاں پہ کتاب کے اندر کیا لکھا گیا کہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی ذات سے منفی کی گئی ہیں، یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اور ان صفات کی سب سے پہلے ہم اجمالی فہرست رکھیں گے، پھر ہر صفت کے اوپر ہم تفصیل سے کیا گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ کتاب کے اندر جو صفات سلبیہ جو اہم ترین لکھی گئی وہ 7 ہیں، جیسا کہ صفات ثبوتیہ بھی 7 لکھی گئی تھیں، تو صفات سلبیہ بھی کیا ہے، اس کی تعداد بھی 7 کی یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ فہرست آپ سن لیجئے فقط، اور ان کی تشریح کیا ہے پھر انشاءاللہ ایک کر کے آئے گی۔ پہلے نمبر پہ وہ شریک نہیں رکھتا، یعنی یہ کتاب کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ پہلی صفت کہ وہ شریک نہیں رکھتا، تو یہ باقاعدہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ شرک کا کیا مطلب ہے، شرک کی کیا اقسام ہے، اور شریک کیسے بنتا ہے، اور شرک نہیں رکھتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو آئے گی۔ دوسری صفت کہ وہ مرئی نہیں ہے، مرئی یعنی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ وہ مکان نہیں رکھتا کہ ہم یہ تصور کریں کہ اس کا جسم ہے اور ایک جگہ پہ ہے، نہیں، ایسا تصور ممکن نہیں ہے۔ وہ محل حوادث نہیں ہے، اس کی تشریح بھی انشاءاللہ بعد میں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، محل حوادث ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہ حلول نہیں کرتا، اس کی تشریح بھی آئے کہ وہ مرکب نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی جسم اور مادہ تصور کریں اور اجزاء سے مل کے بنا ہو، یہ تصوری باطل ہے۔ اور 7ویں نمبر کے بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ تو تفصیلات کی طرف ہم چلتے ہیں، اور سب سے جو پہلی صفت ہے کہ وہ شریک نہیں رکھتا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا کہ صفات سلبیہ کی وضاحت کے اندر سب سے جو پہلی لکھی کہ وہ شریک نہیں رکھتا، تو یہاں پہ کیا عبارت ہے، کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی 3 چیزیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا توحید کے بارے میں ہم نے کہا تھا، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادہ، ایسے یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے شریک نہ رکھنے کے ہمارے پاس 3 پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ پہلی قسم کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کی ذات ایسی بے مثل ہے، بے نظیر ہے کہ اس جیسی کسی دوسری ذات کا تصور ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب ایک ذات کو آپ غیر محدود مان رہے ہیں تو دوسری ذات جو ہے وہ غیر محدود نہیں ہو سکتی۔ غیر محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہو، تو لہٰذا کوئی بھی ذات اس جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات غیر محدود ہے اور کسی بھی حد و قیود سے پاک ہے، کوئی بھی آپ اس کی حد نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ذات کا ایک ہونا، قرآن مجید میں سورہ توحید میں اس چیز کو بیان کیا گیا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، احد یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہم پلہ اس کا ہو یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں، توحید فی الذات کہتے ہیں۔ اس عقیدہ کو توحید ذاتی بھی کہا جاتا ہے، توحید ذاتی یعنی توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید فی الذات کہیں، توحید ذاتی کہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور توحید ذاتی کے مقابلے میں کیا آ جائے گا، شرک در ذات آ جائے گا، یعنی اگر کوئی 2 الہ مانتا ہے، جیسے کہ مشرکین عرب تھے، ان کا جو اصل پرابلم کیا تھا، لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا نا،
کہ وہ کہتے تھے نہیں لا الہ الا اللہ ہم نہیں کہیں گے، ہم ایک الہ نہیں ماننے کے لیے تیار، ہم ایک سے زیادہ الہ مانیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہ نہیں اللہ ایک رہے گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ شرک در ذات کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ مانتے تھے، تو اسے کیا کہتے ہیں توحید فی ذات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم کہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے توحید فی صفات کہتے ہیں، توحید صفاتی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات جیسے علم، قدرت اور حیات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے علم جیسا علم، اس کی قدرت جیسی قدرت یا اس کی حیات جیسی حیات یعنی زندگی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس عقیدہ کو توحید صفاتی کہتے ہیں یا توحید فی صفات کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا شرک در صفات آ جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس صفت کی کیا پہلو ہے کہ افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ افعال میں شریک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے تخلیق کرنا، موت دینا، رزق دینا، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کوئی بھی اگر فعل انجام پا رہا ہے تو وہ اسی کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کام کے اوپر اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں، میرے جتنے بھی کام ہیں، کائنات کی مخلوق کے جتنے کام ہیں، ان کاموں کے اوپر اللہ کا اختیار موجود ہے، یعنی اللہ ان کاموں کو روک سکتا ہے، اللہ کی قدرت ان کے اوپر موجود ہے۔ تو لہذا توحید افعالی کے متعلق دو تصور ہیں۔ پہلے تصور یہ ہے کہ یہ جو مخلوقات آ رہی ہیں، یہ جو رزق آ رہا ہے، یہ جو شفا مل رہی ہے، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والا، ان افعال کو انجام دینے والا وہ ایک ہے، اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ ایک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو مخلوقات اگر کام کر رہی ہے، یعنی اللہ نے فرشتوں کے اگر ذمہ داری لی ہے وہ کوئی کام کر رہے ہیں، انسان اگر مختلف افعال کو انجام دے رہے ہیں، تو ان افعال کے اوپر بھی وہی ذات قادر ہے، یعنی انسانوں کے جتنے بھی افعال ہیں، مخلوق کے جتنے بھی افعال ہیں، اس کے اوپر بھی قدرت اور اختیار کیا ہے اسی کا ہے۔ اگر اللہ اس کام کے کرنے کی اجازت دے رہا ہے انسان کو، فزیکل طور پہ نہیں روک رہا، تو تبھی وہ انسان کام کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ اسے روک دے گا تو انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ بس انسان کے جتنے بھی کام ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اختیار کے ماتحت ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا اس کے اوپر ارادہ اور اختیار موجود ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں توحید افعالی کہتے ہیں، کہ جو بھی فعل، کوئی بھی ایکٹ اگر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اختیار، قدرت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور اللہ کے ارادے اور قدرت کی وجہ سے وہ کام ہو رہا ہے۔ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ یہ کام نہ ہو، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ یہ جو آگ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے، تو وہ آگ جلانا چھوڑ دے گی۔ اسے کیا کہتے ہیں توحید افعالی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے اور تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الروم کی 40 نمبر آیت ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اس چیز کو دیکھیے گا آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہوئے توحید افعالی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے۔ کیسے بیان کرتے ہیں کہ الا رب العالمین، کہ سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی، کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی، وہی میری ہدایت کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور وہی ذات ہے کہ جو مجھے کھانا دیتی ہے، رزق دیتی ہے، اور وہی کیا ہے مجھے پانی پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتی ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات ہے کہ جو مجھے موت دیتی ہے اور مجھے زندگی دیتی ہے۔ تو یہ بہت سارے افعال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گنوائے کہ خلق کرنا، ہدایت دینا، رزق دینا، پانی دینا، مریض کو شفا دینا اور موت دینا، زندگی دینا، اس سب کے اوپر جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور اللہ نے کسی کو یہ فعل کرنے کا اگر اختیار دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے، تو تب وہ بندہ یہ فعل انجام دے پا رہا ہے، وگرنہ اس فعل کرنے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ تمام افعال کے اوپر جو ملکیت ہے، ان تمام افعال کے اوپر جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں توحید افعالی کہتے ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہو جائے گا کہ اللہ کی صفات اور غیر اللہ کی صفات میں جو فرق ہیں وہ دو فرق آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔
کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، زید بر ذات نہیں ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عین ذات نہیں ہوتی، زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ دوسری، اللہ کی صفات کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے، لا محدود ہوتی ہیں، جبکہ جو انسانوں کی صفات ہیں وہ محدود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صفات سلبیہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو صفات سلبیہ کی 7 جو ہے وہ قسمیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے جو پہلی قسم ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ شرک ایک نقص ہے، ایک حد بندی ہے کہ اللہ محدود ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ بحث کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ 3 جگہوں پہ مجھے اللہ کے شرک کی نفی کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ دوسری، اس کی صفات جو ہیں ان کی صفات میں بھی، یعنی اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی عالم ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ہم عالم ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا علم اللہ کے علم کی طرح نہیں ہے، ہمارا علم تو محدود ہے، ہمارا علم تو لیا ہوا ہے، ہمارا علم تو آپ کیا کہتے ہیں ہماری ذات سے ہٹ کے ہے، جبکہ جو اللہ کا علم ہے وہ اسی کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جو توحید صفات کے منافی ہو اور صفات کے اندر اللہ کی شریک ہو۔ تیسرے نمبر پہ توحید افعالی۔ توحید افعالی کیا مطلب کہ جو بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، اگر اللہ کسی کو خلق کر رہے ہیں، کسی کو رزق کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ جو بھی مخلوق کوئی کام کر رہی ہے تو اس کے کاموں کے اوپر بھی ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ توحید افعالی ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ شرک در افعال آ جائے گا۔ تو باقی صفات کے متعلق بھی گفتگو جاری ہے، اور انشاءاللہ توحید افعالی کے متعلق مزید بھی ہم گفتگو آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ کچھ یہاں پہ مزید سوال جنم لیتے ہیں، ان سوال کے جوابات کے لیے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کرنے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔